حلب شہر میں خراج کی وصولی کے بعد تیمور نے فیض الدین امیلی کو رات کے کھانے میں اپنے ساتھ شریک ہونے کی دعوت دی، اور کھانا کھا لینے کے بعد فیض الدین امیلی نے تیمور کو دمشق کی خوبصورت آب و ہوا کے بارے میں بتایا۔ فیض الدین امیلی جو حلب کی جامع مسجد کا امام تھا، کہا جاتا ہے کہ فیض الدین امیلی نے جان بوجھ کر دمشق کا ذکر چھیڑا تاکہ تیمور کو حلب سے نکل کر دمشق جانے پر ابھار سکے۔ وہ کہنے لگا، اے امیر محترم، دنیا میں ایسا کوئی شہر نہیں جہاں کی بہار دمشق کے موسم بہار جیسی خوبصورت اور دل پذیر ہو۔ موسم بہار شروع ہونے سے 15 دن پہلے ہی دمشق کی فضا میں ہر طرف بہار کے پھولوں کی دل آویز خوشبو پھیل جاتی ہے، اور جب شہر سے باہر قدم رکھو تو جدھر نظر اٹھاؤ وہاں ہر طرف پھول اور سبزہ نظر آئے گا، اور تمہیں ہر طرف چہچہاتے پرندے نظر آئیں گے۔ دمشق میں بردہ نامی ایک دریا بہتا ہے۔ موسم بہار کے آغاز میں سفید رنگ کے پھول، سرخ رنگ کے پھول، بادام کے درخت، خوبانی کے درخت، چیڑ اور آڑو کے درخت دریائے بردہ کے دونوں کناروں پر دونوں جانب جتنی دور تک نظر دیکھ سکے یہ درخت اور پھول نظر آتے ہیں۔ تیمور نے فیض الدین امیلی سے پوچھا، کیا دمشق کا شہر حلب سے چھوٹا ہے؟ وہ کہنے لگا، ہاں اے امیر، دمشق ہمارے اس شہر سے چھوٹا ہے، مگر وہ بے حد خوبصورت شہر ہے۔ اگر تم کسی بلندی والی جگہ سے دمشق کا نظارہ کرو، بالخصوص موسم بہار کے دوران، تو تمہیں یوں لگے گا جیسے تم کسی بڑے میدان جنگ یا باغ کے مرکز میں رکھے ہیروں فیروزہ وغیرہ کو دیکھ رہے ہو۔ تیمور نے کہا، اے شیخ، میں نے سنا ہے کہ دمشق کے باشندے کسی دور میں عیسائیت پر یقین رکھتے تھے۔ امام مسجد بولا، ہاں اے امیر، سینٹ پال دمشق میں ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 500 سال قبل آئے تھے، اور انہوں نے اس شہر کے باشندوں کو نصرانی کر لیا اور یہاں ایک گرجا گھر بھی تعمیر کیا۔ یہ وہی گرجا گھر ہے جو سب سے پہلے مسلمانوں کے ہاتھوں مسجد میں تبدیل ہوا۔ تیمور نے پوچھا، مسلمانوں نے کس دور میں اس گرجا گھر کو مسجد میں تبدیل کیا؟ فیض الدین امیلی نے جواب دیا، 17 ہجری میں خلیفہ دوم حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے حضرت عمرو بن العاص کی سربراہی میں ایک فوج روانہ کی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق پر قبضہ کر لیا، اور خلیفہ دوم حضرت عمر کو پیغام بھیجا کہ وہ دمشق تشریف لائیں۔ جس روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق میں داخل ہونا تھا، شہر کے تمام بڑے بڑے لوگ خلیفہ کی پذیرائی کے لیے شہر سے باہر آئے، لیکن وہاں انہیں خلیفہ کی سواری کا نام و نشان نظر نہ آیا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک سیاہ چہرہ آدمی اونٹ پر سوار ہو کر ان کی طرف آ رہا ہے، اور ایک طویل قامت سفید چہرے والا شخص اس اونٹ کی مہار اپنے کندھے پر رکھے آ رہا ہے۔ حضرت عمرو بن العاص بولے، خلیفۃ المسلمین تشریف لے آئے۔ شہر کے لوگ تعجب سے بولے، کیا وہ سیاہ چہرے والا آدمی خلیفۃ المسلمین ہے؟ حضرت عمرو بن العاص بولے، نہیں، وہ تو خلیفہ کا غلام ہے، جبکہ خلیفہ وہ ہیں جنہوں نے اونٹ کی مہار تام رکھی ہے۔ دمشق کے اشرفین کی حیرت اور بڑھ گئی، اور وہ تعجب سے کہنے لگے، یہ کیسا زمامدار ہے کہ خود تو پیدل چل رہا ہے اور اس کا غلام اونٹ پر سوار ہے۔ عمرو بن العاص نے جواب دیا، اسلام میں سب برابر ہیں، سفید فام کو سیاہ فام پر کوئی برتری حاصل نہیں، نیز آقا اور غلام میں کوئی فرق نہیں۔ خلیفۃ المسلمین کا طریقہ کار مساوات پر مبنی ہے، جس کے تحت سفر میں ایک کوس تک وہ خود اونٹ پر بیٹھتے ہیں اور غلام مہار لیے ساتھ چلتا ہے، پھر ایک کوس کے بعد غلام کو اونٹ پر سوار کر کے مہار خود تام لیتے ہیں اور اونٹ کو لیے چلتے ہیں۔ دمشق کے زعماء یہ دیکھ کر بول اٹھے، بلا شبہ جس دین میں عدل و انصاف اور مساوات کا یہ معیار ہو وہ دین برحق ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اس وقت مسلمان ہو گئے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دمشق کے گرجے کی طرف تشریف لے گئے جسے سینٹ پال نے اس شہر میں تعمیر کیا تھا۔ وہاں پہنچ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ گرجا آج سے بنام خدا مسلمانوں کی مسجد بن گیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے گرجا گھر میں قدم رکھا اور قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے، اور وہاں موجود مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز ادا کی۔ اس بنا پر دمشق کا گرجا گھر وہ پہلا گرجا گھر ہے جو مسلمانوں کے ہاتھوں مسجد میں تبدیل ہوا، اور پہلی مرتبہ مسلمانوں نے ایک ایسے گرجا گھر میں باجماعت نماز ادا کی جسے مسجد قرار دیا گیا تھا۔
تیمور نے پوچھا وہ گرجا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مسجد میں تبدیل ہوا کیا اب بھی موجود ہے؟ شیخ فیض الدین امیلی نے جواب دیا ہاں اے امیر محترم، تاہم گرجی کی عمارت کافی تبدیل ہو چکی ہے، کیونکہ میں جب دمشق گیا تو وہ اموی خلفاء کا پایہ تخت تھا جنہوں نے اس گرجا گھر کی عمارت میں توسیع کی، اس کے اطراف میں موجود گھر خرید کر گرا دیے تاکہ اس کی زمین کو مسجد کے ساتھ ملحق کر دیا جائے۔ تاہم جس جگہ خلیفہ دوم حضرت عمر نے نماز ادا کی وہ جگہ اب بھی موجود ہے اور وہ مسجد اب مسجد عمر کے نام سے پکاری جاتی ہے۔ تیمور نے کہا میری خواہش ہے کہ مسجد عمر کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں اور اسی جگہ نماز میں خدا کی حمد بیان کروں جہاں قبلہ رو ہو کر حضرت عمر نے نماز ادا کی تھی۔ فیض الدین امیلی بولا اے امیر، چونکہ تو مجھ سے محبت سے پیش آیا ہے اور میرے ساتھ پرشفقت رویہ روا رکھے ہوئے ہے، اس سے مجھے حوصلہ ملا ہے اور میں تجھے 2 نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تیمور نے پوچھا 2 نصیحتیں کیا ہیں؟ شہر حلب کی جامع مسجد کے امام نے کہا میری تیرے لیے پہلی نصیحت یہ ہے کہ تو دمشق میں موسم بہار میں داخل ہو، کیونکہ موسم بہار میں دمشق دوسرے موسموں کی نسبت زیادہ خوبصورت اور دلپذیر معلوم ہوتا ہے۔ اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ دمشق میں داخل ہونے سے پہلے وہاں کی سلطان کے لیے تحائف ارسال کر اور دوستانہ انداز میں دمشق میں داخل ہو۔ تیمور نے دریافت کیا دمشق کا سلطان کون ہے؟ وہ بولا دمشق کا حکمران وہی سلطان روم ہے اور وہ اس قدر طاقتور اور صاحب ثروت ہے کہ لوگ اس کا نام سن کر ہی کانپتے ہیں۔ تیمور نے اسے کہا جب میں شہر حلب میں آنا چاہتا تھا تو لوگ اس وقت بھی مجھ سے ایسی ہی باتیں کیا کرتے تھے کہ حلب کا سلطان تغرل بولاک ایک جن ہے اور اس قدر طاقتور ہے کہ مجھے ایک ہاتھ سے اٹھا لے گا۔ جب تو نے دیکھ لیا کہ میں نے اس شہر پر بآسانی قبضہ کر لیا اور اب تغرل بولاک میری قید میں ہے۔ شیخ فیض الدین امیلی کہنے لگا اے امیر، روم یعنی ترکی کا بادشاہ ایلدرم بایزید ایک مختلف آدمی ہے اور وہ واقعی اپنے نام کی طرح ایلدرم یعنی بجلی کی زوردار کڑ کی طرح ہے۔ دمشق اور بحیرہ روم کے ساحل پر واقع تمام ملک اس کی سلطنت کا حصہ ہیں اور اگر تو سلطان روم کی اجازت اور اس کی رضامندی کے بغیر دمشق میں داخل ہوگا تو تجھے ایلدرم بایزید سے جنگ کرنا پڑے گی۔ تیمور نے کہا میں اس سے جنگ کروں گا۔ فیض الدین بولا اے امیر، تو بلا شبہ ایک جوان مرد اور محترم سلطان ہے، مگر میں تجھے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ ایلدرم بایزید سے جنگ نہ کرنا، کیونکہ اس میں پشیمانی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ تیمور نے امام مسجد سے کہا اے شیخ، کیا تو نے خود مجھ سے نہیں کہا تھا کہ میں بائزانتیوم استنبول جاؤں اور وہاں سے کافروں کی 2000 سالہ جمع شدہ دولت لے آؤں اور وہاں کے کافروں کو مسلمان کر لوں؟ شہر حلب کی جامع مسجد کا امام بولا کیوں نہیں اے امیر، میں نے ایسا ہی کہا تھا۔ تیمور نے پوچھا کیا بائزانتیوم جانے کے لیے ملک روم کے سوا کوئی اور راستہ بھی ہے؟ میرے خیال سے تو میں جب تک روم سے نہیں گزروں گا بائزانتیوم نہیں پہنچ سکتا، اور روم سے گزرنے کے لیے بھی مجھے ایلدرم بایزید سے لڑنا پڑے گا۔ فیض الدین امیلی بولا بایزید سے بچ کر رہ، کیونکہ وہ بہت مالدار بھی ہے اور بے حد دلیر بھی، وہ ایک بہت بڑی فوج اور اس کا سامان فراہم کر سکتا ہے، پھر وہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کا ایک تلوار کا وار اونٹ کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے۔ تیمور نے پوچھا کیا تو نے خود دیکھا ہے کہ اس کی تلوار کے ایک ہی وار سے اونٹ کے 2 ٹکڑے ہو گئے؟ حلب کا امام مسجد بولا نہیں، میں نے خود نہیں دیکھا بلکہ ایسا سن رکھا ہے۔ تیمور نے اس سے پوچھا اے فیض الدین، تو نے یہ بات کس سے سن رکھی ہے؟ وہ بولا میں نے لوگوں سے ایسا سنا ہے۔ اس پر تیمور نے کہا کیا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ تو نے یہ بات عام لوگوں سے سنی ہے؟ فیض الدین نے اس بات میں سر ہلایا تو تیمور نے کہا عام لوگوں کی ایسی باتوں پر بلا تصدیق یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی ایسی باتوں میں مبالغہ زیادہ ہوتا ہے اور حقیقت کم۔ پھر بھی اگر یہ بات سچ بھی ہو کہ ایلدرم بایزید ایک ہی وار سے اونٹ کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے تو میں اس سے اس کے باوجود لڑوں گا، چاہے وہ میرے 2 ٹکڑے کر ڈالے۔ فیض الدین امیلی کہنے لگا اے امیر محترم، اگر یہی تیرا حتمی فیصلہ ہے تو میں تجھے مزید کیا نصیحت کر سکتا ہوں؟ تیمور نے پوچھا میں نے سنا ہے کہ دمشق میں بڑے بڑے ارباب رہتے ہیں، کیا یہ بات سچ ہے؟ وہ بولا ہاں امیر، یہ سچ ہے۔ تیمور نے ان ارباب کے نام بتانے کو کہا۔ فیض الدین امیلی نے کہا ان میں سے ایک عرب شاہ ہے۔
تیمور نے پوچھا عرب شاہ کو کس شعبہ علم پر عبور حاصل ہے؟ جامع مسجد کے امام نے بتایا عرب شاہ کو تمام عبور پر دسترس حاصل ہے اور وہ سریانی زبان بھی جانتا ہے۔ تیمور نے کہا میں نے سریانی زبان کے بارے میں سن تو رکھا ہے مگر آج تک کسی کو یہ زبان بولتے نہیں سنا، نہ ہی کسی کو اس زبان میں لکھتے دیکھا ہے۔ جامع مسجد کا امام بولا اے امیر، اگر تو کبھی دمشق پہنچا اور عرب شاہ سے تیری ملاقات ہوئی تو اس زبان کو بولنے والے سے مل سکے گا، اور عرب شاہ تو ایسا انسان ہے کہ آج تک کسی نے اس سے ایسا سوال نہیں کیا جس کا وہ جواب نہ جانتا ہو۔ ہاں ایسے سوالات کی بات اور ہے جن کا کوئی جواب ہی نہ بنتا ہو۔ پھر وہ مزید کہنے لگا عرب شاہ تمام امور کا ماہر ہے اور مائیں اس جیسے فرزند کم ہی جنم دیتی ہے۔ دمشق کا دوسرا صاحب علم و فضل نظام الدین شامی ہے جسے مشرق و مغرب کے فصیح ترین انسان کا لقب دیا گیا ہے، اور اس دور میں اس کے جیسا انسان اس دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ دمشق کے یہ دونوں عالم اپنے علم و فضل کے اعتبار سے دنیا کے تمام عالموں میں نمایاں اور ممتاز ہیں۔ عرب شاہ تو آج کل بھی دمشق میں ہی مقیم ہے، جبکہ نظام الدین شامی کے بارے میں یہ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ دمشق میں قیام پذیر ہے یا کہیں سفر وغیرہ پر گیا ہوا ہے۔ تیمور نے اس سے کہا یا شیخ، میرا ارادہ ہے کہ اب میں حلب سے چلا جاؤں، کیونکہ اس شہر میں زیادہ دیر رکنا میری فوج کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ تغرل بولاک تو مجھے شکست نہیں دے سکا، مگر مجھے اس شہر کی حسین و خوبصورت عورتوں کی وجہ سے یہاں سے جانا ہوگا۔ مجھے اپنی ذات کے حوالے سے تو ان حسین عورتوں کا کوئی خوف نہیں کہ اب میں اس عمر کو پہنچ گیا ہوں کہ جہاں آدمی خوبصورت عورتوں سے دور بھاگتا ہے، وہ اس وجہ سے عورتوں سے دور نہیں بھاگتا کہ وہ اسے سست اور کاہل بنا دیں گی، بلکہ اس وجہ سے دور بھاگتا ہے کہ اسے ان حسین عورتوں میں کوئی دلچسپی ہی باقی نہیں رہتی۔ تاہم میری فوج کے سپاہی جوان ہیں، جبکہ اس شہر کی عورتیں بے حد حسین اور دلربا ہیں۔ چنانچہ اگر اس شہر میں میرا قیام طویل ہوا تو اس بات کا ڈر ہے کہ میرے سپاہی جنگجوانہ دلیری کے جذبوں کو کھو دیں گے اور حسیناؤں کے پہلو میں رہ کر وہ بھی زنانہ پن کا شکار ہو جائیں گے۔ اب جبکہ میں اس شہر سے نکلنا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ تو مجھ سے کچھ مانگے تاکہ میں تیری خواہش اور درخواست پوری کروں، کیونکہ تو نے اس وقت تک مجھ سے کچھ نہیں مانگا۔ فیض الدین امیلی بولا اے امیر، اب جب کہ تو مجھ پر کرم کرنے کا خواہاں ہے تو میں اب بھی تجھ سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگوں گا۔ ہاں البتہ یہاں کے مدرسہ عبید کے طلبہ کی مدد کے سلسلے میں تیری توجہ ضرور چاہوں گا۔ 2 سال سے اس مدرسے کے طلبہ اور اساتذہ کو وظیفہ نہیں ملا۔ یہ لوگ غربت کا شکار ہیں، اگر تم ان لوگوں کا وظیفہ ادا کر دو تو وہ اس تنگ حالی سے نجات پالیں گے۔ تیمور نے اس سے پوچھا تمہارے مدرسہ عبید میں پڑھنے والے طلبہ کی تعداد کتنی ہے؟ امام مسجد نے جواب دیا مدرسہ میں 115 طالب علم ہیں۔ تیمور نے پوچھا ہر طالب علم کو سالانہ کتنا وظیفہ ملتا ہے؟ اس نے 20 مشکال سونا بتایا۔ اس کے بعد تیمور نے مدرسہ کے معلموں کے وظیفے کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے بتایا 40 مشکال سونا۔ تیمور نے اپنے صندوق بردار یعنی خزانچی کو بلا کر حکم دیا کہ وہ شیخ فیض الدین امیلی کو 3000 مشکال سونا ادا کر دے تاکہ وہ خود جا کر مدرسہ عبید کے اساتذہ اور طلبہ کو ان کا سالانہ وظیفہ ادا کر دے۔ اس کے بعد تیمور نے اپنے سرداروں کو طلب کر کے بتایا کہ وہ اگلے روز شہر سے نکل جائیں گے۔ اس روز تیمور نے دوپہر کے وقت تغرل بولاک کو طلب کر کے اس سے کہا میں حلب سے جا رہا ہوں اور تجھے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، مگر تجھے ساتھ لے جانے کا مقصد کسی قسم کا آزار پہنچانا نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ میں نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے تو میری امان میں رہے گا۔ اگر میں تجھے یہاں چھوڑ کر چلا گیا تو مجھے اپنے پیچھے یہاں کے حالات کے بارے میں اطمینان حاصل نہیں ہو سکے گا، اس لیے میں تجھے اپنے ساتھ لے جاؤں گا تاکہ اپنے پیچھے یہاں کے حالات سے مطمئن رہوں۔ تیری غیر حاضری میں تیرا بیٹا یہاں کا حاکم رہے گا، اور تجھے یہ اطمینان دینے کے لیے کہ میں تجھے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤں گا، میں کچھ دیر بعد تجھے آزاد کر دوں گا، اور اس وقت تیرا بیٹا اس بات کا پابند ہوگا کہ تیرے لیے تخت سے دستبردار ہو جائے اور تو دوبارہ یہاں کا سلطان بن جائے۔ اگر تیرے بیٹے نے اس وقت تخت نہ چھوڑا تو میں اس کے ساتھ سختی سے پیش آؤں گا۔ دمشق کی طرف سے تیمور کا سفر 2 وجوہات کی وجہ سے طویل ہو گیا کہ راستے میں انہیں چند قبائل سے جنگ کرنا پڑی، اور دوسری یہ کہ سردیوں کا موسم شروع ہو گیا
جس کی وجہ سے مجبوراً کوہستانی علاقے میں قیام کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اگر وہ لوگ سفر جاری رکھتے تو تیمور کے سپاہی اور گھوڑے نیست و نابود ہو سکتے تھے۔ تیمور اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ دلیری اور بے خوفی اپنی جگہ ہیں، مگر انسان مشیت خداوندی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سرد اور گرم موسم اللہ کے مقرر کردہ ہیں، انسان کا ان پر کوئی اختیار نہیں۔ تیمور جس وقت اس خطے میں پہنچا جہاں دریائے بردہ بہہ رہا تھا اور دور سے دمشق کا شہر دکھائی دے رہا تھا، تو اس وقت پرندے چہچہا رہے تھے اور دریا کے دونوں جانب بادام، خوبانی اور دوسرے درختوں پر پھول اگ رہے تھے۔ تیمور کے پاس وقت ہوتا تو وہ اس دریا کے کنارے موسم بہار کے ختم ہونے تک ٹھہرا رہتا، مگر اس کے پاس وقت نہ تھا کہ بہار کا موسم دریائے بردہ کے کنارے گزارتا، اور نہ دمشق کے حاکم کوتول حمزہ ہی نے تیمور کو آرام کرنے کا موقع دیا۔ تیمور اور اس کی فوج ابھی دمشق سے 2 کوس کے فاصلے پر تھے کہ کوتول حمزہ نے ان پر اپنی جنگی گاڑیوں کے ساتھ حملہ کر دیا۔ کوتول حمزہ ترک تھا اور ایلدرم بایزید کے منصبداروں میں شمار ہوتا تھا۔ جسمانی اعتبار سے وہ عام ترکوں کی مانند تھا، اس کا قد درمیانہ اور کندھے چوڑے تھے۔ تیمور نے اس وقت تک رومیوں یعنی ترکوں کو نہ دیکھا تھا، البتہ جب وہ روم میں داخل ہوا تو اس نے پہلی بار یہ دیکھا کہ رومی لوگوں میں بلند قد کے کم ہی لوگ ہیں اور ان کے مردوں کی اکثریت درمیانے قد کی مالک ہے، جبکہ وہ چوڑے کندھوں والے اور مضبوط و توانا ہیں۔ کوتول حمزہ کی عمر تقریباً 50 برس تھی، اس کے سر پر ایک بہت بڑا پگڑ سا تھا۔ تیمور نے جب اسے پہلی بار دیکھا تو اسے حیرانگی ہوئی کہ وہ اس پگڑ کے ساتھ کس طرح لڑ سکے گا۔ تاہم تیمور یہ بھی جانتا تھا کہ جس قوم نے پہلی بار جنگی گاڑیاں استعمال کی وہ رومیوں کی تھی۔ رومیوں سے پہلے کسی نے نہ تو جنگی گاڑیاں بنائی اور نہ ہی انہیں استعمال کیا تھا، اس لیے یہ بات حیرت کا باعث نہ تھی کہ کوتول حمزہ ان گاڑیوں کے ساتھ میدان جنگ میں آیا تھا۔ ان گاڑیوں کے آگے یعنی گھوڑے جوتنے کی جگہ پر بہت تیز قسم کے آلے لگے ہوئے تھے جو واضح طور پر بے حد مہلک تھے۔ گھوڑوں کو جوتنے کی جگہ اور اس آلے جو درانتی کی طرح کا تھا کے درمیان 1 گز کا فاصلہ تھا۔ جب وہ لوگ گھوڑوں کو تیزی سے آگے بڑھاتے تو یہ تیز دار لمبا آلہ بے حد مہلک ہتھیار بن جاتا۔ ان گاڑیوں میں سے ہر ایک کے آگے 4 گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ گھوڑوں کو جوتنے کے لیے زنجیر دار چمڑا استعمال کیا گیا تھا تاکہ تلوار کے وار سے وہ چمڑا کٹ نہ سکے۔ ہر گاڑی میں ایک لکڑی کا ڈبہ سا بنا ہوا تھا۔ گاڑی چلانے والے ان ڈبوں میں بیٹھے تھے تاکہ نہ تو تیر ان کو لگ سکے اور نہ ہی انہیں پتھروں سے نشانہ بنایا جا سکے۔ جس وقت کوتول حمزہ نے ان پر حملہ کیا تو تیمور یہ نہ جان سکا کہ اس نے کتنی گاڑیاں حملے میں استعمال کی، تاہم بعد میں معلوم ہوا کہ 500 گاڑیاں حملے کے لیے استعمال کی گئی تھی۔ ان گاڑیوں کو 2 حصوں میں ترتیب دیا گیا تھا، آدھی ایک صف میں اور باقی دوسری صف میں حملے میں شریک تھی۔ حملے کے وقت ان گاڑیوں کی رفتار آہستہ تھی اور اس وقت تک تیمور کی فوج میں کسی کو یہ اندازہ نہ تھا کہ یہ گاڑیاں ان کے لیے کس قدر مہلک ثابت ہوں گی۔ جب گاڑیاں تیمور کی فوج کے نزدیک پہنچی تو ایک دم ان کی رفتار تیز ہو گئی اور انہوں نے اس تیزی سے حملہ کیا کہ انہیں روکنے کا ہر طریقہ ناکام ہو کر رہ گیا۔ تیمور کو اس حملے نے پوری طرح سے اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ فوری طور پر ان گاڑیوں کا کوئی توڑ نہ کر سکا۔ یہ گاڑیاں ہوا کی سی تیزی سے تیمور کی فوجوں کی صف میں گھس گئیں اور انہوں نے اس کے سوار سپاہیوں کو گھوڑوں سمیت الٹا کر رکھ دیا۔ گاڑیوں کا یہ حملہ اس قدر شدید اور مہلک تھا کہ تیمور کو فوری طور پر پیچھے ہٹنے کا حکم دینا پڑا۔ تیمور نے یہ دیکھ کر کہ ان گاڑیوں کا ان کے پاس کوئی توڑ نہیں اور اگر کچھ دیر ان کے سوار سپاہی ان گاڑیوں کے سامنے موجود رہے تو سب کے سب مارے جائیں گے، حکم دیا کہ تمام سوار سپاہی فوری طور پر میدان جنگ سے نکل جائیں اور دمشق کے قریب واقع قصبہ آوک چلے جائیں۔ کوتول حمزہ کی گاڑیوں کا یہ حملہ اس قدر مہلک تھا کہ اگر گاڑیوں کی دوسری قطار تیمور کے سپاہیوں تک پہنچ جاتی تو ان کے سپاہیوں کی ہلاکتیں اس قدر زیادہ ہوتی کہ اس کے پاس فوری طور پر شام سے نکل جانے کے سوا کوئی راستہ باقی نہ بچتا۔ شاید داستان سننے والے کچھ لوگ یہ خیال کریں کہ تیمور اس روز جو برج حمل کا دوسرا دن یعنی 22 مارچ تھا ڈر گیا اور خوف کے مارے پیچھے ہٹ گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے ہرگز خوفزدہ نہ ہوا تھا، کیونکہ وہ خود کو متعدد بار جنگ میں آزما چکا تھا اور موت سے کوئی خوف نہ رکھتا تھا۔
تیمور اس وقت سے لے کر جب 21 برس کی عمر میں کرولتائی میں اس سے 50 لوگوں سے تنہا مقابلہ کرنا پڑا تھا، آخر وقت تک کبھی بھی نہیں ڈرا، اور میدان جنگ میں موت کا خوف اس کے لیے قطعی اجنبی تھا۔ مگر ایک فوج کا سپہ سالار اپنی فوج کے سارے سپاہیوں کی جانوں کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے، اور اس پر لازم ہے کہ بلا وجہ اپنی سپاہیوں کی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالے۔ جب یہ یقین ہو جائے کہ فتح کی کوئی صورت نہیں ہے تو ایسی صورت میں سپاہیوں کی جانوں کا ضیاع نہیں کرانا چاہیے، خاص طور پر ایسے ملک میں جہاں سپاہیوں کی نئی بھرتی کا کوئی امکان نہ ہو۔ تیمور شام میں نئی سپاہی بھرتی نہیں کر سکتا تھا، اور اگر وہاں ایسے آدمی موجود بھی ہوتے جو اس کی فوج میں شامل ہونا چاہتے تو وہ ان پر بھروسہ نہ کر سکتا تھا۔ انہی وجوہات کی بنا پر تیمور نے اپنی فوج کو پیچھے ہٹنے کے احکامات جاری کر دیے، اور اس کے سپاہی بڑی تیزی سے پیچھے ہٹتے ہوئے قصبہ آوا کی طرف پسپائی اختیار کرنے لگے۔ قصبہ آوگ دمشق کے نزدیک واقع تھا اور برتر بنانے کے حوالے سے شہرت رکھتا تھا۔ اس قصبے کے نزدیک پہنچ کر تیمور نے اپنے سپاہیوں کی صفوں کو جنگی انداز میں ترتیب دیا، کیونکہ اس بات کا امکان موجود تھا کہ دشمن ان کے پیچھے آ کر دوبارہ حملہ آور ہو جاتا۔ البتہ تیمور نے اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ اگر وہ یہ دیکھیں کہ ان کے سامنے دشمن کی جنگی گاڑیاں آ رہی ہیں تو اپنے سپاہیوں کو پسپائی کا حکم دے، کیونکہ ایسی صورت میں سپاہیوں کو دشمن کے مقابلے پر لانا ان کی خودکشی کے مترادف ہوگا۔ تاہم فوج کے پہرے داروں نے جو ارد گرد دور تک نظریں جمائے ہوئے تھے بتایا کہ دشمن کی گاڑیوں کا دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے، جس سے یہ اندازہ ہوا کہ کوتول حمزہ، جسے تیمور نے اب تک نہ دیکھا تھا، محض اس کے بارے میں سن رکھا تھا، ان کا اس قصبہ آوگ تک پیچھا کرنے کا ارادہ نہ رکھتا تھا۔ اس رات تیمور نے آوگ قصبہ کے باہر اپنی خیمہ گاہ میں فوج کے سرداروں کی مجلس مشاورت طلب کی، اور ان سب کے جمع ہونے پر کوتول حمزہ کی جنگی گاڑیوں کا توڑ کرنے کے بارے میں تجاویز مانگی۔ یہ تو ان سب کو پتہ تھا کہ گاڑیوں کو ناکارہ بنانے کے لیے انہیں گھوڑوں کو مارنا ضروری تھا، مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ ایسا کیسے کیا جائے۔ اچانک تیمور کا ایک سردار جس کا نام اتابک تھا اور جو اس کے بیٹے شاہ رخ کا تعلق تھا بول اٹھا، ہم کوتول حمزہ کے خلاف بھی وہی طریقہ کیوں نہ آزمائے جو ہم نے ابدال کلزئی کے خلاف جنگ میں اختیار کیا تھا۔ تیمور نے خود سے کہا، واہ کیا بات ہے، بارود کے استعمال کا یہ زبردست خیال مجھے کیوں نہ آیا، اور میں یہ بات کیسے بھول گیا کہ ہمارے پاس ایک انتہائی مہلک ہتھیار موجود ہے۔ حقیقت میں جو چیز کوتول حمزہ کی خطرناک گاڑیوں کے گھوڑوں کو روک سکتی تھی وہ بارود ہی تھا، لیکن اس وقت تیمور کی فوج کے پاس مناسب مقدار میں چمڑا یا جانوروں کی کھالیں نہ تھی کہ وہ ان میں بارود رکھ کر فتیلے کے ذریعے انہیں آگ لگا سکتے۔ اتابک جو تمام جنگوں میں تیمور کے ساتھ حصہ لیتا آیا تھا کہنے لگا، اس خطے میں جو برتن کے حوالے سے دنیا بھر کا مرکز ہے، برتن بآسانی کثیر تعداد میں دستیاب ہو سکتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بارود کو برتنوں میں رکھ کر کام چلا لیں؟ تیمور نے کہا، ہمیں تجربہ کر کے دیکھنا ہوگا کہ آیا بارود کو برتنوں یعنی کوزوں میں رکھ کر آگ لگائی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اس رات تیمور کے حکم سے اس کے سپاہیوں نے بہت سے برتنوں میں بارود بھر کر ان کے ڈھکن بند کیے اور ان کے ساتھ فیتا لگا کر اسے برتن سے باہر کھینچ لیا۔ اس کے بعد فیتے کو آگ لگا کر انہوں نے برتن دور پھینک دیے۔ تمام برتن ایسی زوردار آواز کے ساتھ پھٹ گئے کہ ان سے کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ اس رات تیمور کو خوشی کے مارے نیند نہ آئی، کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس نے کوتول حمزہ کی گاڑیوں سے نمٹنے کا طریقہ پا لیا ہے۔ صبح ہوتے ہی تیمور نے حکم دیا کہ کثیر تعداد میں قصبہ سے برتن خرید لیے جائیں اور انہیں بارود سے بھر دیا جائے۔ چونکہ دمشق کے حاکم کوتول حمزہ نے ایک روز پہلے اپنی جنگی گاڑیوں کو 2 صفوں میں تقسیم کیا تھا، اس لیے تیمور نے بھی اپنے بارود بھرے برتن پھینکنے والوں کے 2 دستے بنا دیے۔ برتن پھینکنے والے ہر گھڑ سوار سپاہی کے پاس بارود سے بھرے برتنوں کا ایک تھیلا تھا جو اس نے گھوڑے کے ساتھ لٹکا رکھا تھا۔ تیمور نے ان برتن پھینکنے والوں کو ہدایت کی کہ وہ بارود سے بھرے برتن اس انداز میں دشمن کی گاڑیوں پر پھینکیں کہ وہ این گاڑیوں کے آگے جتے گھوڑے پر جا گریں اور وہاں پھٹ جائیں۔ اس کے بعد تیمور نے اپنی فوج کو دمشق کی طرف روانگی کا حکم دیا۔ تیمور کو پختہ یقین تھا کہ دشمن کے پہرے دار دور سے انہیں اپنی طرف آتا دیکھ لیں گے۔ اس روز کوتول حمزہ کی جنگی گاڑیوں نے تیمور کی فوج پر دریائے بردہ کے نزدیک این اسی جگہ حملہ کیا جہاں ایک روز پہلے ان پر حملہ کیا تھا۔
تیمور کے برتن پھینکنے والے سپاہی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان گاڑیوں کے نزدیک پہنچے اور فتیلوں کو آگ لگا کر گاڑیوں کے آگے جوتے گھوڑوں پر برتن پھینک دیے۔ بارود بھرے برتنوں کا نتیجہ تیمور کی توقع سے بھی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوا۔ ان برتنوں کے پھٹنے سے نہ صرف دشمن کی گاڑیوں کو کھینچنے والے گھوڑے فوراً مر جاتے یا زخمی ہو کر دوبارہ چلنے سے معذور ہو جاتے، بلکہ ان برتنوں کے پھٹنے کی زوردار آواز دشمن کے سپاہیوں کو اس قدر خوفزدہ کر دیتی کہ ان کی گاڑیوں کی حرکت بالکل ختم ہو کر رہ جاتی۔ اور اس کے بعد تیمور نے دیکھا کہ دشمن کے سپاہیوں نے گھوڑوں کی لگامیں موڑی اور گاڑیوں کو واپس کھینچتے چلے گئے۔ اس روز دشمن کی جنگی گاڑیوں کی دوسری صف حملے میں شریک نہ ہوئی، بلکہ حملے کے بغیر ہی واپس لوٹ گئی۔ چنانچہ تیمور نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کا پیچھا کیا جائے۔ یہ گاڑیاں اس تیز رفتاری سے واپس پلٹ رہی تھی کہ تیمور کے سپاہی ان تک نہ پہنچ سکتے تھے۔ چنانچہ وہ سب دمشق شہر میں داخل ہو گئے اور پہرے داروں نے دروازے بند کر دیے۔ ان گاڑیوں کی سمت تبدیل کر کے دمشق شہر کی طرف فرار ہونے سے قبل تیمور نے دیکھا کہ ان کا ایک سپاہی بارود بھرے برتنوں کو اپنے ہاتھ سے پھینکنے کے بجائے رسی کی مدد سے پتھر پھینکنے والے آلے کی مدد سے پھینک رہا تھا۔ تیمور نے دیکھا کہ اس کی غلیل کی رسی کے سرے پتھر رکھنے والی عام رسی کی نسبت زیادہ چوڑے تھے اور اس لیے وہ بآسانی بارود بھرے برتن اس میں پھنسا کر پتھر کی جگہ انہیں دشمن کی طرف پھینک رہا تھا۔ چنانچہ تیمور نے دشمن کا پیچھا کرنے سے پہلے اس سپاہی کو اپنے حضور طلب کیا اور اس سے پوچھا، تمہیں رسی کی مدد سے برتن پھینکنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ وہ آدمی بولا، اے امیر، دراصل میں نے از خود یہ دیکھ کر ہمارے بارود بھرے برتنوں کا حجم زیادہ نہیں یہ اندازہ لگایا کہ انہیں بالکل اسی طرح رسی کے ذریعے پھینکا جا سکتا ہے جیسے کہ عام طور پر بڑے پتھروں کو پھینکا جاتا ہے۔ تیمور نے اس سپاہی کے آلے کو ہاتھ میں پکڑ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس نے اس کی رسی کو زیادہ لمبا کر رکھا ہے تاکہ برتن اس میں بآسانی پکڑ میں آ سکے۔ وہ شخص چھوٹے برتن کو اس آلے میں رکھ کر اسے سر کے گرد گھماتا اور اس آگ لگے فتیلے والے برتن کو دشمن کی طرف ایسا پھینکتا کہ وہ عین اس مقام پر جا گرتا جہاں اسے گرنا چاہیے تھا۔ اس سب کو دیکھ کر تیمور نے فوری طور پر ایک فیصلہ کیا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ دمشق کے اندر بارود بھرے برتنوں کو بالکل اسی انداز میں پھینکا جائے جیسے کہ ان کا ساتھی سپاہی اپنے رسی والے آلے کی مدد سے پھینک رہا تھا۔ اس طرح سے بارود بھرے برتن پھینکنے کا یہ تجربہ انتہائی کامیاب رہا۔ صرف 3 ایسے سپاہی مارے گئے تھے جو یہ برتن دشمن کی طرف پھینک رہے تھے اور وہ اس وجہ سے کہ بارود بھرے برتن ان کے ہاتھوں میں ہی پھٹ گئے تھے۔ یہ سپاہی نہ صرف جل گئے تھے بلکہ برتنوں کے ٹکڑوں نے ان کے سر، چہرے، سینے اور پیٹ تک چیر کر رکھ دیے تھے۔ ان 3 سپاہیوں کی ہلاکت سے انہیں یہ سبق ملا کہ رسی والے آلے کی مدد سے برتنوں کو پھینکتے ہوئے جلد ہاتھ سے چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ بارود پھٹ کر خود پھینکنے والے کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ اس خطرے سے بچاؤ کے لیے انہوں نے نسبتاً لمبے فتیلے بھی لگا دیے اور تیمور نے اپنے برتن پھینکنے والوں کو ہدایت کی کہ وہ ان رسی سے بندے بارود بھرے برتنوں کو 1 یا 2 دفعہ سے زیادہ نہ گھمائیں اور جلد چھوڑ دیں، کیونکہ اگر وہ انہیں زیادہ گھمائیں گے تو فتیلے میں لگی آگ بارود تک پہنچ جائے گی اور وہ پھٹ جائے گا۔ تیمور کے برتن پھینکنے والوں نے اس کام میں اس قدر مہارت حاصل کر لی کہ اگلے برس ایلدرم بایزید کے خلاف انگوریا میں ہونے والی جنگ کے دوران ان کا ایک بھی سپاہی اس کام کے دوران بارود کے اچانک پھٹ جانے سے ہلاک نہ ہوا، حالانکہ اس جنگ میں تمام سپاہیوں نے ان بارود بھرے برتنوں کو رسی والے آلے کی مدد سے ہی دشمن کی طرف پھینکا۔ 23 مارچ کو ان کی فتح اس قدر زبردست تھی کہ تیمور نے سوچا بارود بنانے کا طریقہ کبھی اس کے دشمنوں کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ بھی تیمور کی فوج کے خلاف اسے استعمال کرے گا اور بارود سے استفادہ کرنے کی برتری ان کے ہاتھ سے چھن جائے گی۔ اس روز تیمور نے دمشق کا محاصرہ کر لیا اور اگلے روز یعنی 24 مارچ کو وہ لوگ محاصرے کے لیے ضروری سامان مہیا کرنے اور رسی والے آلے گوپیا کی وسیع پیمانے پر تیاری میں مصروف رہے تاکہ تمام گوپیا انداز سپاہی پتھروں کے بجائے بارود بھرے برتن پھینک سکے۔ اس دن ان کے گوپیا اندازوں نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر وہ ہر برتن میں تھوڑے سے سنگریزے بھی رکھ دے
تو برتن پھٹنے کے بعد نہ صرف برتن کے ٹکڑے دشمن کے سپاہیوں کی ہلاکت کا سبب بنیں گے بلکہ یہ سنگریزے بھی انہیں بوکلا کر رکھ دیں گے۔ جب ان لوگوں نے دمشق کا محاصرہ کرنے کے لیے ضروری سامان جمع کر لیا تو چونکہ ان کے پاس بارود کی مقدار کم بچی تھی اس لیے انہوں نے مزید بارود بھی تیار کر لیا تاکہ شہر پر حملے کے وقت کام آ سکے۔ 26 مارچ کو تیمور نے تیروں کے ذریعے چند خط اہل دمشق کی طرف ارسال کیے۔ ان خطوں میں لکھا تھا کہ اگر شہر کے باشندوں نے اس کے سامنے اطاعت قبول نہ کی تو وہ ان کے مردوں کو تہ تہ کر دے گا اور عورتوں کو اپنے سپاہیوں میں بانٹ دے گا، مزید یہ کہ ان کے مال و اسباب پر بھی قبضہ کر کے اپنے سپاہیوں اور سرداروں میں تقسیم کر دے گا۔ ان خطوط میں تیمور نے یہ بھی لکھا کہ ان کے سپاہیوں کے شہر میں داخل ہونے کے بعد جو بھی مسجد عمر میں داخل ہو جائے گا تو وہ ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رہے گا اور اسے قتل کیا جائے گا اور نہ ہی قیدی بنایا جائے گا، نیز جو کوئی بھی خواہ مرد ہو یا عورت افصح المشرقین و مغربین یعنی مشرق و مغرب کے فصیح نظام الدین شامی کے گھر یا عرب شاہ کے گھر پناہ لے گا تو وہ بھی نقصان سے محفوظ رہے گا۔ تیمور نے دمشق کی فصیل پر کڑے پہرے داروں کے ذریعے کوتول حمزہ کے لیے بھی یہ پیغام بھجوایا کہ اگرچہ اس نے 22 مارچ کے روز اپنی گاڑیوں کے ساتھ مجھ پر حملہ کیا اور میرے کچھ سردار اور سپاہی مارے گئے، تاہم اب بھی اگر وہ تسلیم ہو جائے تو میں اس کی جان و مال اور عزیز و اقارب کو امان دے دوں گا، لیکن اگر اس نے مزاحمت کی تو دمشق پر قبضہ کرنے کے بعد اسے اور اس کے تمام رشتہ داروں کو قتل کرا دوں گا، نیز اس کی رشتہ دار عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے گا۔ 27 مارچ کو صبح سویرے ہی تیمور کی فوج نے دمشق پر قبضے کے لیے حملہ کر دیا۔ ان کے گوپیوں کی مدد سے بارود بھرے برتن پھینکنے والے سپاہیوں نے دمشق کی فصیل پر کھڑے پہرے داروں کی طرف برتن پھینکنے شروع کر دیے۔ جیسے ہی کوئی برتن پھٹتا تو مذکورہ سپاہی فصیل کے پیچھے غائب ہو جاتے اور تیمور کے سپاہی جان لیتے کہ وہ گر پڑے ہیں۔ ان کے یہ برتن توقع سے بھی زیادہ مؤثر ثابت ہوئے، کیونکہ جس طرف اور جہاں بھی یہ برتن فصیل کے پہرے داروں کی طرف پھینکے جاتے تو پہرے دار ان کے پھٹتے ہی گر پڑتے۔ تیمور کے سپاہی جو سیڑھیوں کی مدد سے اوپر چڑھ رہے تھے بآسانی اوپر پہنچ جاتے۔ ان برتنوں کے حیرت انگیز استعمال نے انہیں اس بات پر مائل کیا کہ کچھ برتن پھینکنے والوں کو فصیل پر چڑھا دیا جائے تاکہ وہ شہر کے اندر بارود بھرے برتن پھینک کر اپنے ساتھی سپاہیوں کے لیے راستہ بناتے جائیں۔ اس روز دن کا ایک حصہ بھی پوری طرح طلوع نہ ہوا تھا کہ جب کوتول حمزہ کے سپاہیوں اور تیمور کے آدمیوں کے درمیان شہر کے گلی کوچوں میں جنگ شروع ہو گئی اور اس دوران تیمور کے سپاہی شہر کا پہلا دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے۔ تیمور نے فوراً بہت سے سپاہی اس دروازے سے شہر کے اندر داخل کیے۔ ان سپاہیوں کے اندر داخل ہوتے ہی شہر میں شور و غوغا مچ گیا۔ جنگ دمشق بہار کے 7ویں روز یعنی 27 مارچ کو ان کے شہر پر حملے کے بعد سے لے کر 9ویں دن یعنی 29 مارچ تک جاری رہی۔ کوتول حمزہ کے سپاہیوں نے شہر کے عام مردوں کی مدد سے شہر کی گلی گلی اور گھر گھر میں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ان 3 دنوں کے دوران جب جنگ زوروں پر تھی نہ تو تیمور نے خود ایک پل ہی آرام کیا اور نہ ہی اس کے افسروں نے، تاہم جو سپاہی مسلسل لڑتے تھک جاتے تو تیمور انہیں شہر سے باہر نکال دیتا اور انہیں اس بات کی اجازت دے دیتا کہ کچھ دیر سستا لے، ان کی جگہ وہ تازہ دم سپاہی شہر میں بھیج دیتا۔ تیمور دشمن کا دفاع توڑنے کے لیے ہر طرح کے وسائل استعمال کر رہا تھا، لیکن دوپہر کے وقت ان کا بارود کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ اس روز تک تیمور کو یہ اندازہ نہ تھا کہ ایک بڑی جنگ میں انہیں بارود کا بہت زیادہ استعمال کرنا پڑ سکتا ہے، اور یہ کہ ایسی جنگوں میں انہیں بارود کا بہت بڑا ذخیرہ اپنے پاس رکھنا چاہیے تاکہ برتنوں میں ڈال کر استعمال کرتے ہوئے بارود ختم نہ ہو جائے۔ بارود تیار کر کے اسے سکھاتے ہوئے 2 روز لگ جاتے، اور وہ ابھی اس صورت میں کہ دن رات اس پر کام کیا جاتا۔ جنگ دمشق کے دوران وہ بارود اس طرح تیار نہ کر سکے کہ ان سے بھرپور استفادہ کر سکتے۔ چنانچہ 27 مارچ کو دوپہر کے بعد وہ لوگ ذخیرہ ختم ہو جانے کے باعث دمشق میں بارود مزید استعمال نہ کر سکے اور عام جنگی ہتھیاروں یعنی تلوار، گرز، نیزے اور اس طرح کے دوسرے ہتھیاروں کی مدد سے لڑتے رہے۔
बाज मकामात पर उन्हें रास्ते के दरमियान वाक़े घरों को गेंतरों और फाड़ों की मदद से मसमार करना पड़ा। तैमूर ने हुक्म दिया कि घरों को गिराने के लिए शहर के आसपास आबाद बस्तियों के मकीनों से बेगार ली जाए ताकि इनके सिपाही जो लड़ाई में मुसलसल मसरूफ थे घर गिराने में ना लगे रहें और इनका वक्त ज़ाया ना हो। तैमूर ने यह भी हुक्म दिया कि जो भी बिगार में सुस्ती या टाल मटोल से काम ले तो इसे फौरन कत्ल कर दिया जाए। 26 मार्च को दमिश्क के अंदर लड़ाई की वजह से इस कदर आग लगाई गई कि शहर रात को भी दिन की तरह रोशन हो गया और तैमूर के सिपाही हर जगह देख सकने के काबिल हो गए। ताहम आग का धुआं इनके लिए तकलीफ का बायस बन रहा था और इससे सिपाहियों की सांस उखड़ने लगती और उन्हें खांसी आने लगती। बहरहाल सारी रात आग की रोशनी में जंग जारी रही और जब सुबह हुई तब भी तैमूर के सिपाही कोतोल हमजा के आदमियों से लड़ने में मसरूफ थे। इस दौरान तैमूर कई मरतबा शहर के अंदर गया और जंग की सूरत हाल पर नजर रखता रहा। तैमूर ने अपने सरदारों को हुक्म दिया कि जंग इस वक्त तक जारी रखी जाए कि कोतोल हमजा हथियार डाल दे, चाहे जंग में दमिश्क का एक बाशिंदा भी जिंदा बाकी न रहे। दरअसल तैमूर जानता था कि इसका दुश्मन कवि और बाहिम्मत है और अगर उसने दुश्मन को मोहलत दी तो वो अपनी कुव्वत मुज्तमा कर लेगा और एल्द्रम बायजीद से मजीद कुमक तलब करके नए वलवले से मुकाबले पर आ जाएगा। इस तरह दमिश्क पर कब्जे का तैमूर का मंसूबा कटाई में पड़ सकता था। जब 26 मार्च की सुबह तुलू हुई तो तैमूर की फौज शहर के एक हिस्से पर कब्जा जमा चुकी थी। ताहम शहर के शुमाली और शुमाली मगरबी हिस्से अभी तक कोतोल हमजा के कब्जे में थे। 28 मार्च की सुबह जब तैमूर घोड़े पर सवार होकर दमिश्क में दाखिल हुआ तो इसका घोड़ा लाशों पर से गुजर रहा था। मर्दों के साथ कुछ औरतों की लाशें भी नजर आ रही थी। दमिश्क की ये औरतें मर्दों की मदद के लिए आई थीं और कत्ल हो गईं। दमिश्क के घर गिराने में कोतोल हमजा के सिपाही सख्त रुकावट डाल रहे थे। जब 26 मार्च को तैमूर के सिपाहियों ने बेगार से काम लेना शुरू किया और इन इतराफ के बाशिंदों को काम पर लगाया तो इसमें तेजी आ गई और जैसे जैसे दिन बढ़ता गया तैमूर की फौज शहर के शुमाली हिस्से पर भी काबिज होती चली गई। बहार के 8वें रोज तैमूर शहर का जायजा लेते हुए मस्जिद उमर की तरफ चल पड़ा। यह मस्जिद लोगों से भरी पड़ी थी। मस्जिद के सामने एक दाढ़ी वाला आदमी जिसने सर पर पगड़ी बांध रखी थी और इनका पल्लू गर्दन के गिर्द लपेट रखा था तैमूर की तरफ आया। पहले उसने अरबी में फिर फारसी में कहा, ए अमीर मोहतरम रहम कर। तैमूर ने अपने घोड़े की लगाम खींची और इस शख्स से पूछा, तू कौन है? वो बोला, ए अजीम सुल्तान, मैं निजामुद्दीन शामी हूँ जिसके घर को तूने अपनी जरा नवाजी से अमान की जगह करार दे दिया है और कहा है कि जो भी मेरे घर में पनाह ले लेगा वो महफूज रहेगा। तैमूर ने इससे कहा, ये तो तेरा घर नहीं है। निजामुद्दीन ने जवाब दिया, नहीं ए अमीर बुजुर्गवार, ये मेरा घर नहीं है बल्कि मेरे घर पर मेरा बेटा पनाह गुज़ीनों की देखभाल कर रहा है और मैं यहाँ चला आया हूँ ताकि इन लोगों का ख्याल रख सकूँ जो इस मस्जिद में पनाह लेने जमा हुए हैं। तैमूर ने कहा, जो लोग यहाँ जमा हुए हैं उन्हें मेरी तरफ से कह दो कि उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने हज़रत उमर के एहतराम में उन्हें माफ़ कर दिया है। जो लोग इस मस्जिद में मौजूद हैं या तेरे और अरब शाह के घर में, इनके लिए आम मुआफ़ी है। निज़ामुद्दीन बोला, ए मोहतरम अमीर, जो लोग इस मस्जिद में अरब शाह और मेरे घर में हैं तेरे इस करम और एहसान के लिए शुक्रगुजार हैं। लेकिन ए अमीर, तू जो इस कदर अजीम और करीम है, क्या ये मुमकिन नहीं कि तू दमिश्क के तमाम बाशिंदों पर रहम करे और उन्हें माफ़ करते हुए अपने सिपाहियों को हिदायत कर दे कि उन्हें कत्ल न करें? तैमूर ने इससे जवाबन कहा, शायद तू ये भूल रहा है कि इस शहर के बाशिंदे कोतोल हमजा के सिपाहियों के साथ मिलकर मेरी फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं और उन्हें हलाक कर रहे हैं। इस सूरत में मैं क्यों कर इनके कत्ल से रुक सकता हूँ जो मेरे सिपाहियों को कत्ल कर रहे हैं? निजामुद्दीन बोला, इस शहर के लोग तुझसे लड़ना नहीं चाहते और न ही तेरे आदमियों को कत्ल करना चाहते हैं। ये तो कोतोल हमजा ने उन्हें लड़ाई पर मजबूर कर रखा है। तैमूर ने कहा, मेरे तजर्बे के मुताबिक तो दमिश्क के बाशिंदे अपनी मर्जी से हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं और मैं मजबूर हूँ कि मज़ाहमत करने के लिए उन्हें कत्ल करा दूँ। अगर तू उन्हें जंग जारी रखने से रोक सकता है तो उन्हें मेरी तरफ से कह दे कि जो कोई हथियार फेंक दे और अताअत कबूल करे इसे माफ़ कर दिया जाएगा और कत्ल न किया जाएगा।
نظام الدین شامی نے اس روز سورج غروب ہونے تک ان لوگوں کو جو ابھی تک لڑ رہے تھے لڑائی سے روکنے کے لیے چند مرتبہ کوشش کی اور انہیں سمجھایا کہ اگر وہ ہتھیار پھینک دے اور تسلیم ہو جائے تو ان کی جان بخشی ہو جائے گی، لیکن کوتول حمزہ کے افسروں نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ وہ کسی کو ہتھیار ڈالنے کی اجازت نہ دیں گے اور جو کوئی تسلیم ہونے کا ارادہ کرے گا اس سے زندہ جلا دیا جائے گا یا پھر اس کی کھال ادھیڑ دی جائے گی۔ جب 28 مارچ کے روز سورج غروب ہوا، اس وقت تک تیمور کے سپاہی سوائے شمال مغربی حصے کے پورے دمشق پر قابض ہو چکے تھے۔ موسم بہار کی 9ویں رات بھی پچھلی رات کی طرح آگ کی روشنی میں تیمور کے سپاہی گلی گلی اور گھر گھر لڑتے رہے۔ کوتول حمزہ کے سردار اور سپاہی ہتھیار ڈالنے پر تیار نہ تھے اور انہیں قتل کیے بغیر ان کے زیر تصرف علاقوں پر قبضہ ممکن نہ تھا۔ اس روز بھی شہر کے شمال مغربی حصے میں کئی عورتیں اور بچے مارے گئے کیونکہ وہ جنگ میں اپنے مردوں کی مدد کے لیے شامل ہو گئے تھے، یعنی کوتول حمزہ کے سپاہیوں نے انہیں جنگ میں شامل ہونے پر مجبور کیا تھا۔ 29 مارچ کی صبح تک دمشق شہر کے شمال مغربی حصے میں 10-15 گھر ہی ایسے بچے تھے جو تیمور کے سپاہیوں کے ہاتھوں مسمار نہ ہوئے تھے، اور ان میں ایک بہت بڑا باغ بھی تھا جس میں کوتول حمزہ خود موجود تھا۔ جنگ کا دورانیہ کم کرنے کے لیے تیمور نے حکم دیا کہ ان گھروں اور باغ پر 8 اطراف سے حملہ کر دیا جائے۔ دوپہر سے کچھ دیر پہلے تیمور کے سپاہی اس باغ میں داخل ہو گئے جس میں کوتول حمزہ موجود تھا۔ کوتول حمزہ نے اپنی تلوار سے تیمور کے سپاہیوں پر حملہ کیا مگر بہت جلد اس پر قابو پا لیا گیا اور تیمور کے سپاہیوں نے اس کا سر کاٹ کر تیمور کے حضور پیش کر دیا۔ جب دمشق کی مسجد عمر کے مینار سے نماز ظہر کے لیے مؤذن کی آواز بلند ہوئی تو دمشق کی جنگ کا بھی تیمور کی فتح کی صورت میں خاتمہ ہو گیا، مگر پورا شہر اس نتیجے میں تباہ ہو چکا تھا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد پتہ چلا کہ ایک روز قبل کوتول حمزہ نے شہر کے شمال مغربی حصے میں واقع عرب شاہ کے گھر پناہ لینے والوں کو زبردستی بے دخل کر کے انہیں جنگ میں حصہ لینے پر مجبور کیا تھا۔ کوئی دوسرا راستہ نہ بچنے کی وجہ سے لوگ عرب شاہ کے گھر سے باہر نکل کر جنگ میں حصہ لینے پر مجبور ہو گئے اور ان میں سے کچھ مارے گئے، زخمی ہو گئے یا قیدی بنا لیے گئے۔ کوتول حمزہ تو خود عرب شاہ کو بھی جنگ میں شامل کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی عمر اور بڑھاپے کو دیکھتے ہوئے کوتول حمزہ کے افسروں نے اسے معاف کر دیا تھا۔ اگر کوتول حمزہ کو اس معافی کی خبر مل جاتی تو وہ یقیناً عرب شاہ اور اس کا ساتھ دینے والے افسروں کو قتل کرا دیتا۔ چونکہ جنگ ختم ہو چکی تھی اس لیے تیمور نے اپنے سپاہیوں کو قتل و غارت بند کرنے کا حکم دیا اور انہوں نے قتل عام روک دیا۔ اس کے بعد انہوں نے شہر میں مال غنیمت لوٹنا شروع کیا۔ ان کے ہاتھ جو بھی مال غنیمت لگتا اس سے شہر سے باہر منتقل کر دیا جاتا تاکہ اس کی مناسب تقسیم کا بندوبست ہو سکے۔ تیمور نے نظام الدین شامی سے کہا کہ جو لوگ مسجد عمر کے اندر موجود ہیں انہیں بتا دے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور اب جو شخص زندہ بچ گیا ہے وہ محفوظ رہے گا اور اس سے کوئی سزا نہیں ملے گی اور اب وہ چاہے تو مسجد سے نکل سکتے ہیں۔ مرد، عورتیں اور بچے مسجد عمر سے نکل کر شہر میں ان سمتوں کی طرف دوڑے جہاں ان کے گھر ہوا کرتے تھے، یہ خیال کر کے کہ شاید انہیں ان کا گھر مل جائے گا، مگر اب وہاں گھروں کی جگہ انہیں کھنڈر ملے۔ جب مسجد عمر لوگوں سے خالی ہو گئی تیمور اس کے اندر داخل ہوا، وضو کیا اور عین اسی مقام پر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ادا کی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد تیمور نے حکم دیا کہ دمشق کے زندہ بچے باشندوں اور آس پاس کی بستیوں کے لوگوں کو میتیں دفنانے کے کام پر لگا دیا جائے۔ اگر میتوں کو جلد نہ دفنایا جاتا تو بیماریاں پھوٹ پڑنے کا خدشہ ہو سکتا تھا، کیونکہ اس وقت نسبتاً گرم موسم بہار جاری تھا اور تیمور کے سپاہی ان بیماریوں کے شکار ہو سکتے تھے۔ 29 مارچ کی دوپہر کو میتیں دفنانے کے کام کا آغاز ہوا اور میتوں کو شہر سے باہر لا کر سبزہ زاروں میں دفنا دیا گیا، کیونکہ شہر کے قبرستان میں اتنی زیادہ تعداد میں میتیں دفنانے کی جگہ میسر نہ تھی۔ مردوں کو غسل دینے اور باقاعدہ کفن پہنانے کا وقت میسر نہ تھا، کیونکہ اگر ایسی کوئی کوشش کی جاتی اور تمام میتوں کو دفنانے سے پہلے غسل دیا جاتا اور کفن پہنایا جاتا تو لاشیں بو دینے لگتی اور بیماریاں پھوٹ پڑتی۔ چنانچہ تیمور نے حکم دیا کہ میتوں کو بغیر غسل اور کفن کے ہی دفنا دیا جائے۔ دمشق شہر کے باقی باشندوں اور آس پاس کے دیہات اور قصبوں کے لوگ 29 اور 30 مارچ کے دن
مردوں کو دفنانے کے کام میں لگے رہے۔ انہوں نے گہری اور لمبی قبریں کھود کر ایک قبر میں کئی مردوں کو دفن کر دیا۔ بہرحال میت دفنانے کا کام 30 مارچ کی شام تک مکمل ہو گیا۔ دمشق کی جنگ میں تیمور کے 16,000 سپاہی مارے گئے تھے، جس کی وجہ کوتول حمزہ کی سخت مزاحمت تھی۔ تیمور کے بہت سے سپاہی زخمی بھی تھے، تاہم جنگ کا خاتمہ ان کی فتح کی صورت میں سامنے آیا تھا اور انہوں نے دمشق جیسے شہر پر قبضہ کر لیا تھا۔ 30 مارچ سے لے کر 14 اپریل تک تیمور شہر کے مختلف امور کی انجام دہی میں مصروف رہا۔ دمشق مکمل طور پر کنڈرات میں تبدیل ہو چکا تھا، لہٰذا شہر میں مال غنیمت لوٹنے کے بعد تیمور نے وہاں کے باشندوں کو دوبارہ تعمیرات کرنے اور اپنی مرضی سے آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ تیمور نے انہیں ہدایت کی کہ دمشق کو شہر کیش کے نقشے کے مطابق تعمیر کرے، جسے تیمور نے خود ماوراء النہر میں تعمیر کرایا تھا۔ چونکہ شہر کے باقی بچے لوگوں نے جنگ کے دوران خاصی تکالیف برداشت کی تھی، اس لیے تیمور نے ایک فرمان جاری کیا اور حکم دیا کہ اس فرمان کو پتھر پر کندہ کر کے مسجد عمر کی دیوار میں نصب کر دیا جائے۔ اس فرمان کی روح سے دمشق کے باشندوں کو آئندہ 10 برسوں تک کے لیے ہر طرح کے مالیہ کی وصولی سے معاف کر دیا گیا ہے۔ تیمور نے اس فرمان میں یہ بھی شامل کیا کہ اگر وہ مر جائے تو اس کے بعد آنے والے اس فرمان کی پاسداری کریں اور دمشق کے باشندوں سے فرمان میں بتائے گئے عرصہ تک کے لیے کسی طرح کا مالیہ وصول نہ کرے۔ تیمور کو پتہ تھا کہ دمشق کے کچھ باشندے اس پتھر پر لکھے فرمان کو پڑھ کر دل ہی دل میں ہنس رہے ہوں گے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ایلدرم بایزید اپنی تلوار سے تیمور کو 2 ٹکڑے کر دے گا۔ ایلدرم بایزید کی تلوار کا وار شام اور روم یعنی ترکی میں مشہور تھا، اور جیسا کہ تیمور نے حلب میں سنا تھا، وہ تلوار کے ایک ہی وار سے اونٹ کے 2 ٹکڑے کرنے کی صلاحیت کے باعث مشہور تھا۔ اپنی زندگی میں تیمور نے تلوار، کلہاڑے، نیزے اور تیر کے اس قدر زخم سہے تھے کہ اس سے ایلدرم بایزید کی تلوار کے وار کا کوئی خوف نہ تھا۔ جب دمشق کے باقی بچے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ اب انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا تو وہ اپنے گھروں کی دوبارہ تعمیر میں لگ گئے۔ امیر تیمور نے ساری دنیا کے علماء کو کس مسئلے کے لیے جمع کیا اور کچھ علماء نے کس خوف سے امیر تیمور کی دعوت قبول نہ کی، اور ایلدرم بایزید سے جنگ کی تیاریوں کی تفصیلات ہمارے آنے والی ویڈیو میں پیش کی جائیں گی، جو قسط نمبر 23 پر مشتمل ہوگی۔ اگر آپ لوگ امیر تیمور یا مزید تاریخی اور حقیقی واقعات پر مبنی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے سرخ رنگ کے بٹن سبسکرائب کو دبا کر ساتھ میں بیل کے نشان کو بھی دبا دیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بروقت اور فوری مل سکے۔